مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم، رحمت، احسان سے ہم سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. مالک کائنات، پیدا کرنے والا مالک، جو چاہتا پیدا کرتا. اس نے اشرف مخلوق انسان بنایا اور پھر اپنے محبوب کے امتیوں کے اندر پیدا فرما دیا. اللہ پاک نے پاک کلام سے جو میں نے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو بھی تجھے نعمت ملی ہے اس کا میں اس دن پوچھوں گا. سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے نا کہ اس نے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، پھر انسانوں کے اوپر اللہ نے رحمتیں یہ دیں کہ ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرما دیا. تو یہ اس کا اپنا آپ جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کا اپنے آپ کا ہونا، یہ اللہ مالک ہے، یہ خود اس کا مالک نہیں ہے. یہ اپنی جان کا خود مالک نہیں، اپنی روح کا خود مالک نہیں، جسم کا خود مالک نہیں. وہ بنانے والا مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. وہ جب چاہتا ہے وہ بلا لیتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اس کے اپنے آپ کا مالک وہ ہے. اور اس نے اس کو تخلیق اس لیے کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارے. اور اس کے اندر میں بھلائی اس بندے کی ہے. اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حاجت اس کی کسی چیز کرنے سے اس کی کسی بھی چیز کے اندر میں فرق نہیں پڑتا. حدیث مبارکہ ہے بندہ کوئی سیکنڈ بھی اس کا عبادت سے فارغ نہ ہو، بلکہ پوری کائنات، پورے انسان اللہ کی عبادت میں اس طرح ہوں کہ کوئی سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی عبادت سے دور نہ ہو، تو اللہ کے کبریائی کے اندر میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اور اگر سارے کے سارے اللہ سے دور ہو جائیں، اس کو نہ ماننے والے بھی ہوں، پھر بھی اس کی شان میں فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ بندے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے احسان کرتے ہوئے اس کو یہ دین متین دیا، تو یہ الدین النصیحہ کما قال، لانے والا فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بلائی ہے. اس میں میرے اور آپ کی بلائی ہے، تاکہ میں اور آپ سیف رہیں. میں اور آپ سیف رہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر میں تو ہمیں چند لمحوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے وہ مستقل ہے. اور یہاں بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے کہ تو پاک اور صاف رہے، تو خراب نہ ہو، تاکہ میرے سبحان ذات، پاک ذات کا دیدار کرنے کے لیے پاک جنت میں تو موجود ہو جائے. اس لیے سب سے بڑی نعمت تو اس کا اپنا آپ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اس کے بارے میں بتایا کہ تم جو کچھ سنتے ہو، جو دیکھتے ہو، جو تم کرتے ہو، جو تمہارے خیالات ہوتے ہیں، یہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں، اور انہی کا حساب ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد. اللہ اکبر. اس کے بعد جو اللہ نے اس کو دی، اس کی اس ذات کو اور نعمتیں جو دی ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھے. اولاد ہے، ماں باپ ہیں، اللہ اکبر، بھائی بہن ہیں، یہ اتنے عزیز رشتہ دار ہیں، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہے. پھر اس کو اس کے استعمال کے لیے اتنی نعمتیں اور دیں جو اس کی گنتی میں بھی نہیں آتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ اکبر. اس کی گنتی میں بھی نہیں آتی. اور یہ جو اگلی نعمتیں ہیں، جو ماں باپ، ان کے دل کے اندر میں اس کے لیے محبت کا ہونا، ان کا پیار کا ہونا، جس وقت یہ ہل بھی نہیں سکتا تھا اس وقت ان کا اس کے اوپر شفقت کا ہونا. اس لیے اس کے اوپر اس نعمت کی بھی پوچھ ہوگی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تو اپنے والدین نے تیرے پہ احسان کیا ہے، اب تو ان کے اوپر احسان والا بن. پھر اس کو اولاد دی ہے، وہ اس کے لیے
بھی نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے دی ہے، اس کے ہاتھ میں دی ہے، اب اس کا کام ہے کہ اس کو بھی اسی طرح اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ یہ ماہ مبارک جو گزر رہا ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم کا دن ہے اور یہ مہینہ ہے۔ اس میں ہم نے مختلف اوقات میں اس ذات مقدس کی ساری باتیں ہم نے پڑھی، سنی، اور اسی کے اندر میں یہ جو نعمتوں کے اوپر قدر کرنے والی بات ہے، یہ پہلو جو ہے یہ آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا، ہمارے لیے یہ جو ہے ایک قسم کا جو ہے فالو کرنے کے لیے آئیڈیل ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ انبیاء تو تھے ہی معمور، وہ تو اپنی مرضی والی طبیعت کی طرف جا ہی نہیں سکتے تھے، معصوم تھے، اور انبیاء کے بعد یہ ذات ایسی ہے جس نے اللہ کی ہر نعمت کا اسی طرح شکر ادا کیا اور اسی طرح اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کر رب نے ان کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان والی، یعنی انہوں نے اپنے بڑوں کا بھی حق ادا کیا، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا، اپنی نسل کا بھی اور نسل کی نسل کا بھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تاریخ میں سوائے اس تاجدار صداقت کے آپ کے کسی بھی اور صحابی کی 4 پشتیں صحابیت کے درجے پر نہیں ہیں۔ نسل در نسل ایمان والے تو آتے رہے ہیں، لیکن صحابیت کے درجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی نظر مبارک سے، آپ کے قلب اطہر سراج منیرہ سے وہ روشنی اور نور ان قلوب کے اندر داخل ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کی سند حاصل کرنے والی 4 نسلیں ہیں۔ خود امام صاحب ہیں، والد ماجد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ، یہ بھی شرف صحابیت میں ہوئے، صاحبزادے اور صاحبزادیاں، اللہ پوتے سیدنا محمد بن عبد الرحمن اور نواسے عبداللہ بن زبیر بھی صف صحابہ میں شامل ہیں، ام الخیر والدہ بھی صحابیت کے درجے پہ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نعمتوں کو جو اللہ نے دی تھیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے، اپنا حق ادا کرنے کے لیے، ان سب کو اپنے محبوب اللہ کے پیارے حبیب کی غلامی میں دیا۔ اللہ ان کے اوپر تو اللہ کی رحمت اور فضل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مبارک سے، اس محبت کی وجہ سے، تو باقی سب کو جو ہے انہوں نے اس کی طرف لا لا کر کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اولاد ہی کی بات کرتے ہیں، آپ خود مختلف قسم کے علوم و فنون آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہی تربیت اپنی اولاد کو بھی اسی طرح دی۔ آپ کے جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر بھی آپ کی بہت زبردست تھی، آپ کے اندر اور اسی طرح کے علوم و معرف کافی زیادہ تھے۔ عرب میں آپ بہت ان چیزوں کی طرف سے گنے جاتے تھے، فن شاعری میں آپ مسلمہ شخصیت تھے، تاریخ اور علم الانصاب میں بھی آپ ماہر تھے، لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے اندر میں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کے لانے اور اس کی طرف پورے کا پورا اسلوب اسی طرح جس طرح اس کے تقاضے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، وہ ان کے اندر داخل کیے، بلکہ دنیاوی علوم و فنون میں بھی آپ نے اپنی اولاد کو اسی طرح جو ہے تربیت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی اسلام میں عورتوں کے لیے اس طرح بات ہے، تو آپ کی صاحبزادیوں کو کی باتیں میں سناتا ہوں کہ ان کو بھی اس علوم و فنون کے اندر میں آپ نے کس طرح طا کیا تھا۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ یہ خوابوں کی تعبیر نکالنے میں بڑے ماہر تھے۔
ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ اتنی مہارت کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں وَقَانَ قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ نَسْمَا بنت ابی بکر، اس کا راز یہ ہے کہ انہوں نے یہ سیدنا صدیق اکبر کی بڑی شہزادی سیدتنا اسماء سے سیکھا، اور انہوں نے اس نے اپنے والد سے حاصل کیا تھا۔ یہ تاریخ مصر طبقات الکبریٰ کے اندر میں یہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی کے بیٹے عروہ بن زبیر کہا کرتے تھے میں حیران ہوں امی، آپ کے اندر اتنی فہم و فراست کس طرح آئی ہے؟ تو پھر کہنے لگے کہ آپ ابو جی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اقدس میں رہنے کے موقع آپ کو ملتا رہا، اس وجہ سے یہ فہم و فراست تو عطا ہونی ہی تھی۔ لیکن میں یہ حیران ہوں کہ آپ فن تاریخ میں بھی، فن علم شعر کے اندر میں بھی آپ اس طرح ہیں۔ تو پھر کہنے لگے یہ بھی میں حیران نہیں ہوں اس وجہ سے کہ آپ اپنے ابو سے یہ ساری چیزیں حاصل کر کے رہے ہیں، اس کے خون کا کچھ تو علم ہونا تھا۔ علم طب کے اندر میں بھی آپ کو بہت زبردست مقام حاصل تھا۔ اور وہ بیٹا کہتا ہے میں اس بات پہ حیران ہوں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا بیٹا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا کرتے تھے تو آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزیں تھیں، تو آپ مختلف چیزیں بتاتے تھے، اس کا یہ حل ہے، لوگ آ کے بتاتے تھے اس کے اندر میں شفا ہے۔ طب نبوی کی ابتدا جہاں سے تھی، تو میں ان کے گھر میں لوگوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی وہی چیزوں کے نسخے بنا کر دیتی تھی، تو میں ماہر بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ یہ دنیاوی تعلیم و تربیت ہے، اسی کے اندر میں دینی تعلیم و تربیت کے لیے بھی رویوں کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا محبت اور ملان تھا، وہ اسی طرح انہوں نے اپنی اولاد کے اندر داخل کیا۔ خدمت رسول، یہ جو سفر مبارک ہجرت کا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مجھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ابھی ہجرت کر دی جائے، تو انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں بھی اس ہمراہی کا شرف حاصل کر سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں ہی تو یہ شرف حاصل ہوگا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ اتنے زیادہ مسرت آپ کے اندر آئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں ختم ہوتے تھے۔ جب آپ کے گھر والوں نے یہ دیکھا کہ ان کو اتنی خوشی آ رہی ہے، تو ان کے دلوں کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جذبہ اتنا داخل ہو گیا کہ وہ اپنی ہر چیز اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس سفر خدمت، جس کو یہ سفر ہجرت کو اگر کہا جائے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں عجیب و غریب محب اور محبوب کے تعلق کی داستان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنی عقل کے مطابق کتنا بھی تعلق نبھانے کی بات کرے، جس انداز میں یہ تعلق نبھایا گیا اور جس انداز میں کیا گیا، نہ صرف خود اپنی ذات کے ساتھ بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کے اندر میں اتنی تربیت دی اور اس طرح کیا، حتیٰ کہ اپنے غلام کو بھی اس طرح تربیت میں رکھا کہ حیران ہوتا ہے انسان ان باتوں کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سواری کی تیاری جب ہوئی تو 4 ماہ تک ان اونٹنیوں کو جو ہے کیکر کے پتے اور اس طرح کی چیزیں انہیں کھلائی جاتی تھیں، تاکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تاکہ ان کے اندر میں صبر و استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ چلتا رہے۔ سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمیں اس بات کی ملی کہ ہم نے یہ سفر میں ابو نے جانا ہے، تو زاد راہ کو باندھنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جو ہے کمر بند اپنے
کمر پہ باندھتی تھیں، ایک پانی والا دوسرا کھانے والا۔ بخاری شریف کے حدیث میں آپ کو اس لیے ذات النطاقین یعنی دو کمر باندھنے والی کا خطاب ملا ہے۔ ان کے اندر میں یہ کتنی جذبہ اس طرح بنا ہوا تھا کہ یہ ساری چیزیں، بڑے شہزادے عبداللہ یہ بہت ذہین تھے اور یہ سارا دن مکے کے حالات کو دیکھتے تھے، پھر خفیہ سے آ کر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابو کو ساری باتیں بتا کر رات اتری گزار کے الگ صبح وہاں سے نکل جاتے اور دوبارہ شہر میں آ جاتے۔ یہ بھی بات بخاری شریف میں حدیث میں یہ ساری موجود ہوئی۔ آپ کا غلام جس کو آپ نے آزاد فرما دیا تھا، اس کی بھی تربیت اسی طرح ہوئی کہ عامر بن فہیرہ وہ بکریاں چراتے چراتے قریب آتا، دودھ نکال کر ان دونوں ہستیوں کو دیتا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، اور پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ آگے نکل جاتا۔ یہ تو ان کا اندر جذبہ ڈالا ہوا تھا۔ پھر اس جذبے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کیسی کی، اگر کوئی پوچھتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر کس طرح انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل پارٹی نے تشدد بھی کیا، ان کو جس طرح بہت سختی سے پیش بھی آئے، لیکن صبر و استقامت کے پہاڑ بن کے وہ رہیں، کہیں سے انہوں نے کوئی بات آگے پیچھے نکلنے نہیں دی۔ یہ تھا کہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، دین کے لیے ساری چیزوں کو کرنے کا، یہ اپنی اولاد کو اس جذبے کے اندر میں فل اطاعت، فل احکامات کے اوپر عمل، فل جذبہ محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے اندر ڈال دیں، یہ وہ تھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تمہیں یہ نعمت ملی ہے تو اس کو اللہ کا پیغام اس لیول تک پہنچا دو کہ ان کے اندر میں وہ جذبہ موضوع ہو جائے اتنا کہ کسی اور طرف یا کسی بھی تکلیف کے باوجود وہاں سے ہٹ نہ سکے۔ جب بھی اس طرح کی چیز ہو تو پھر اس کے اوپر صبر، اور اس طرح اس وقت ابھی آپ کے والد گرامی ایمان نہیں لائے تھے ابھی، تو بڑے بابوں کو دنیا کا لالچ ہوتا ہے، لیکن حضور ان کے لیے اس طرح تھا کہ انہوں نے سارے مال جو ہے تقریباً 6-7 ہزار درہم وہ ساتھ لیے اور لے گئے۔ پیچھے اولاد تھی لیکن اللہ پہ توکل اتنا تھا کہ جس رب کی بات ہے وہ رب خود بندوبست کرنے والا ہے۔ اس لیے پوچھا، پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ ہوا جب سب کچھ آپ نے پیش کر دیا، پوچھا گیا گھر میں کیا رکھا ہے، تو کہا اللہ اور اللہ کا رسول۔ رسول تو سامنے بیٹھے تھے، یعنی یہ توکل کی انتہا تھی، اور یہی توکل ان بچوں کے اندر بھی ڈالا گیا، اتنا ڈالا بچوں کے اندر میں کہ اس وقت آپ کے سیدنا اسماء کے دادا جو ہیں ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ بابوں کو ذرا دنیا کے مال سے ہوتا ہے تو کسی نے کہا وہ سارا کچھ لے گیا تیرا پتر، نبی واسطے پیچھے ککھ نہیں چھڑ کے گیا، بچیاں واسطے بڑی پریشان ہوئے۔ وہ اسی جوش جذبے میں گھر آئے، آگے سے یہ حکمت کے ساتھ انہیں ملتی ہیں، انہیں کہتے ہیں نہیں دادا وہ تو ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ کر گئے۔ اب اس میں یہ نہیں کہا کہ مال چھوڑ کے گئے، مال تو لے گئے تھے، خیر کثیر، کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ بہت بڑی بھلائی ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ اس وقت ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں، انہوں نے ایک جگہ کے اوپر بیٹے رکھ کے اوپر چادر ڈالی اور ان کے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ دیکھو یہ چاندی کے سکے سارے ہیں، اللہ یہ خیر کثیر ہے ہمارے لیے۔ اس طرح جو ہے انہوں نے اتنی تربیت ان کے لیے کی تھی۔ اس صبر کی حالت کے اندر میں وہ شکایت کی بجائے اس طرح کرتی تھی۔ یہ اس سفر کے علاوہ باقی زندگی کے لیے تربیت دیکھو۔ ان کی شادی ہوئی تھی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت زبردست صحابی تھے۔ میاں بیوی کے آپس میں حالات کی وجہ سے کچھ ایک دو باتیں اس طرح ہوئیں تو انہوں نے شکایت کی، تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں بیٹی صبر بڑا ضروری چیز ہے، اللہ نے اس کو تیرے لیے ایک رتبہ دیا ہے، اگر تو صبر، یہ دنیا کی بات ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے پھر بھی وہ شادی نہ کرے تو اللہ قیامت والے دن اس کو اسی کی بیوی بنا کے جنت میں اسی طرح کے مقام عطا کراتا ہے۔ اللہ یہ ہمارے لیے یہ بتایا گیا، جو نعمت تمہیں ملی ہے اس نعمت کے لیے اپنی تگ و دو پوری کر دو، وہ نعمت اس کو اسلام کی طرف راغب کر دو تاکہ تمہارے اوپر سوال ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ بات کرتے ہیں جلدی سو جا صبح سکول جانا ہے، وہ یہ بات کرتے تھے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اس سے آخرت کی طرف رجحان تھا، اسے دنیا کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ بہت چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن کیونکہ ہماری پرائرٹیز وہ ہیں، اپنی جان کے لیے بھی تو پھر اپنی اولاد کے لیے بھی وہی پرائرٹیز ہوں گی۔ تعظیم کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب،
اس کے لیے بھی اتنا ان کو دیا کہ ایک دفعہ آپ کے والد گرامی جب اس طرح نہیں تھے تو کوئی بات ان کے منہ سے نکل گئی تو آپ نے زور سے ان کو جھٹک دیا، حتیٰ کہ ضرب بھی لگا دی۔ پھر جب ہم ایمان لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے برداشت سے باہر تھا کہ اس چیز کا۔ آپ کے بیٹے کی بات تو عام رادے میں ہے کہ وہ کہنے لگے بدر پہ میں ایک دفعہ ابو آپ میری تلوار کے نیچے تھے، تو آگے سے کہنے لگے اگر تو بیٹے ہوتا میری تلوار کے نیچے تو میں پرواہ نہ کرتا تیری۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں تمہیں اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا تمہارا ایمان کامل۔ اب کوئی آج کے دور میں سوچتا یہ بات تو کس طرح ہے؟ بیٹے باپ کا رتبہ دین نے دیا ہے، ماں کا رتبہ دین نے دیا ہے۔ وہی لوگ تھے جس ماں کو نیلام کرتے تھے، دین نے بتایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اگر ایمان میں نہیں ہے تو اس کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے دین نے سارے ہر چیز کا جو ہے وہ حقوق دیے ہیں، کیونکہ سارے انسانوں کے حقوق اللہ کے حقوق کے تابع ہیں، اس کی رضا کے لیے یہ حقوق ہیں۔ اللہ وہی باپ کو وہ قتل کرنے کے در پہ ہوتے تھے، راستے سے نکلے تو ہم اپنی آزادی سے زندگیاں گزاریں، دین نے بتایا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی تیرے لیے عبادت ہے۔ دین نے بتایا کہ ان کے لیے اف نہ کرو، ان کے ساتھ احسان کا درجہ رکھو، یہ ایمان کے بعد کی شرط ہے۔ پھر جب والدین کے لیے بات آتی ہے تو ان کو راضی کرتے ہیں، تو وہ اس وقت ان کی آنکھوں میں اتنا دم نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرض کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو لے کے آ رہا ہوں۔ تو جب وہ لے کر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے میں ادھر چلے جاتا۔ اللہ اکبر! تو کہا یا رسول اللہ ہماری ہر چیز آپ پہ قربان، ہم اس کے لیے آپ کو تکلیف دیتے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں، اس کے تیرے میرے اوپر احسانات ہی ایسے ہیں کہ میں اس کی خاطر وہاں بھی جانا پسند کرتا۔ اللہ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پہلو جو ہم نے آج اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ کیونکہ ختم ہونے والا تھا تو یہ پہلو میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ تو اللہ پاک نے جس طرح آپ کو اپنی ذات مبارکہ کا تعلق نبی کے ساتھ آپ نے نبھا کے دکھایا، دین کے ساتھ نبھا کے دکھایا، اس کا اثر اور صلہ یہ ہوا کہ آپ کے دل کو اللہ نے ایسا روشن کیا کہ کسی اور صحابی کے اندر میں یہ معرفت والی روشنی اس لیول کی نہیں آئی۔ اپنے رب کی وہ پہچان اتنی آئی کہ جب دو ایشو پیدا ہوئے، زکوٰۃ کا انکار اور جھوٹے نبی، بہت سارے لوگوں نے کہا زکوٰۃ والوں کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ سارے دین سے چلے جائیں۔ اس وقت اس روشنی والا یہ نحیف و نزار یہ اس وقت کھڑے ہو کے کہتا ہے اوئے تم سارے مر جاؤ میرے سمیت، کیا وہی آئے گی اب؟ جی نہیں، اب میرا اور آپ کا کام حکم کے اوپر عمل کرنا ہے یا توجیہ نکالنا ہے؟ جی عمل کرنا ہے۔ تو پھر ہم بھول گئے تم، اللہ نے کیا فرمایا ہے، اگر تم سارے ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جاؤ گے ایمان سے تو رب وہ ہے جو لمحوں کے اندر تم سے زیادہ طاعت گزار پیدا کر دے گا۔ یہ قرآن سننے کی بات تھی کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دم اس طرح ہو گئے، یہ روشنی صدیق کے اندر تھی، یہ تھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ ٹھیک ہے، یہ تو اپنی ذات کے لیے بات تھی، اب والدین کے لیے یہ بات۔ جس وقت آپ کو یہ بات آئی کہ آپ وعدہ کریں کہ ادھر کوئی اونچی آواز سے یہ نہیں کرے گا، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے قرآن اونچی پڑھنا شروع کیا، روئے، انہوں نے کہا معاہدہ توڑ دیا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے پکڑ کے اتنا مارا کہ منہ سوج گیا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا اب ان کی قوم ان سے بدلہ لے گی۔ وہ عتبہ موٹے موٹے بوٹوں کے ساتھ اس نے آپ کے چہرے پہ ضربیں لگائی تھیں اس طرح۔ تو اب کفار کے اندر میں یہ بات آ گئی کیونکہ عرب کا اسلوب اس طرح کا تھا، تو ان کو جو ہے وہ گھر میں جب والدہ پہنچی ادھر تو والدہ کہے کہ یہ دودھ پیو، ادھر آؤ، کہتے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، انہوں نے کہا وہ اپنے گھر میں ہوگا، اس وقت تک کبھی ایمان نہیں لائی تھی وہ، تجھے اتنی مار پڑ گئی اس کی وجہ سے، تو یہ وہ۔ اس نے کہا ماں مجھے ہاتھ نہ لگانا، اگر مجھے ہاتھ لگانا ہے تو تیرا میرے پر ایک قطرے جتنا بھی اثر ہے تو مجھے پکڑ کے کھینچ کے مجھے نبی کے قدموں میں لے چل۔ اللہ اکبر! اور وہاں کہہ رہی ہے، کہتی میں ایک چیز منہ میں نہیں ڈال رہا، مجھے کھینچ کے وہاں تک لے جا۔ وہ خیر سہارے کے ساتھ کھینچتے کھینچتے وہاں آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو آپ نے دیکھا تو ایک دم قدموں میں آپ نے پاؤں اپنا منہ رکھا، تو آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آپ کے زخم بھی صحیح ہو گئے۔ اس وقت فریاد کرتے ہیں میری ماں آپ کے پاس لے کر آئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا تو وہ ماں بھی قدموں میں گر کر ایمان لے آئی۔ اس طرح آپ نے ہر طریقے سے حق ادا کیا کہ ان کو بھی میں اس جگہ پہ پہنچا دوں دین کی طرف، ان احکامات کے مطابق اس کردار میں بھی ڈال دوں۔ اسی طرح ساری کی ساری تربیت یہ ہمارے لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تمہیں جو نعمت ملی ہے، پہلی نعمت تو تیرا اپنا آپ ہے نا، تو انسان بن گیا، ایمان والا بن گیا ہے، کیا تو نے اس اپنے آپ کو اللہ کے احکامات شریعت کے مطابق ڈالا یا اپنی طبیعت کے مطابق ڈال لیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ پھر تجھے اولاد ملی تو اولاد کی تربیت کے لیے تیرے اندر کیا بات ہوئی؟ تیرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ اس کے ایمان کی سلامتی کی بات ہوتی، اس کے اوپر شرعی احکامات کی بات ہوتی، اس کو اس اسلوب کی بات ہوتی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ادب کی بات ہوتی، احکامات قرآن اس کے لیے کیا لازم ہوتے، اس کی جان سے بھی زیادہ ضرورت والے ہوتے، اس کی سوچ کا محور اسے دیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے والدین کے لیے تو نے اسی طرح کی یہ ساری چیزیں کی ہوتی، تیرے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہوتے، تو آج ہم جب اس ذات کی بات کرتے ہیں تو اس ذات سے روشنی ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے اندر میں ملتی۔ کامل ترین جو بندگی ہے وہ ہمیں انبیاء کے بعد اس ذات سے ملتی ہے، اور اس بندگی کا تقاضے بھی کہ اپنے آپ کو بھی بندگی میں ڈالنا، اور وہ نعمتیں جو رب نے دی ہیں ان کو بھی اسی طرح استعمال کرنے کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ جو ذات مقدسہ ہے، ہمیں جہاں باقی چیزیں ملتی ہیں تو یہ ان کے اندر کیوں آئی تھی؟ یہ ذات مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قلب کے تعلق سے، اس نسبت سے، اس نور سے جس نے اس دل کو روشن کر کے نہ صرف اللہ کی معرفت عطا کر دی، ان احکامات کے ساتھ رغبت بھی عطا فرما کے رکھ دی۔ اب دین پہ عمل کرنا نہیں پڑتا تھا، وہ دین کی طرف راغب اتنے تھے کہ آٹومیٹیکلی عمل ہو رہا تھا، اور ان کی تربیت کے انداز میں بھی۔ پھر عامت الناس کے لیے تربیت دیکھو، لوگوں کے لیے وہ جو عشرہ مبشرہ کے 10 بندے ہیں ان میں سے 6 جو ہیں وہ آپ کی مسائی کی وجہ سے دین اسلام میں آئے۔ اللہ، اور دین اسلام میں لانے کا بھی آپ کا انداز عجیب و غریب ہے۔ یہ نہیں کہا، لوگوں نے کہا تو اتنا بڑا خاندان کا آدمی ہے، اتنا بڑا تو حکمت والا بندہ ہے، اتنی تیری اندر یہ سر، تجھے کیا ملا تھا؟ اس کے پیچھے چل پڑا ہے۔ ہو یہ نہیں کہا میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، اپنی بات نہیں کی۔ آپ نے کہا تو نے اسے دیکھا ہے؟ وہ سارے حیران ہو رہے ہیں کہ اس کیا روز ہم دیکھتے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ کہتا تو نے اسے دیکھا بھی ہے کبھی اس کی بات سنی ہے تو نے؟ اس نے وہ حیران ہو کے دیکھتے، کہتے اس کے ذرا چہرے کو دیکھ تو صحیح، وہ آنکھ چمکنی بھول جاتی ہے جب اس کے چہرے پہ نظر رکھتی ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو حیران ہو کے دیکھ رہتے ہیں، وہ اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو دل اندر سے اس طرح ہوتا ہے، یہ تو اس طرح ہے۔ اب وہ اسی حالت میں جب آئے تو رب کو وہی نظر آیا، دیر لگی نہیں ان کے اندر میں دین لانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس مقدس ہستی کے صدقے سے ہمیں پورے کا پورا جو ہے یہ دین کے اندر میں یہ داخلہ اور یہ اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔